السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصب علی ظہیر پارہ نمبر 24 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پارہ نمبر 24 جس کا آغاز اللہ رب العزت نے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، رب پہ جھوٹے اور سچے دین کو جھٹلانے کا تذکرہ کیا۔ اختتام پہ اللہ ذوالجلال کے بندوں پہ ظلم نہ کرنے کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے۔ ایک جانب انسان ہے جو ظلم کماتے کماتے تھکتا نہیں، دوسری جانب رحمان ہے جو رحمت کی برکھا برساتے برساتے تھکتا نہیں، اکتا نہیں۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں رحمت خداوندی کی وسعتیں کتنی ہیں۔ کون سے وہ کام ہیں جنہیں کرنا خود پہ ظلم کے مترادف؟ کون سے وہ کام ہیں جن کے سبب ملا کرتی ہیں اللہ کی جانب رحمتیں برکتیں ہی ملا کرتی ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہمیں رحمتیں برکتیں سمیٹنے والا بنا۔ اگر رحمت برکت سمیٹنا چاہتے ہو تو پہلا کام کیجئے، میرے رب پہ امید رکھیں۔ میرا رب امید دلانے والا ہے، گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو رحمت کی امید دلانے والا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک وہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، سبھی گناہوں کو۔ دوسری بات، دل میں خوف خداوندی رکھنے والوں کو میرا رب اس طرح نواز دیا کرتا ہے اپنی رحمت سے، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ۔ تیسری بات، یہ جنتی شہزادے ہوں گے جن کی زبان پہ الحمدللہ کے ترانے ہوں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ۔ چوتھی بات، میرا رب معاف کرنے والا ہے، سبھی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب۔ تائب جب توبہ کرتا ہے تو وہ تواب الرحیم بن کر اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ گناہوں کو صاف کرنے والا، میرا رب معاف کرنے والا۔ پانچویں بات، میرے رب کی رحمت کی وسعتیں لفظوں میں ڈھالی نہیں جا سکتی۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما۔ چھٹی بات، میرا رب فرشتوں کو لگا دیتا ہے، دعائے خیر پہ لگا دیتا ہے، وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمت۔ ساتویں بات، میرا رب ظلم نہیں کرتا، اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ آٹھویں بات، میرا رب مدد کرنے والا ہے، ایمان والوں کی مدد کرنے والا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ نویں بات، جنتی جنت میں جائیں گے، لامحدود نعمتوں سے نواز دیے جائیں گے، فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ دسویں بات، جنتی جنت میں جائیں گے، دل میں اٹھنے والے جذبات بھی میرا رب پورا فرما دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہ 10 کام ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ رب العزت سے انسان کو رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں،
یہ 10 کام اختیار کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ آئیے وہ کون سے کام ہیں پارہ نمبر 24 میں جو خود پہ ظلم کے مترادف ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان کاموں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، آیات الہیہ کا انکار کرنا، والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون کے الفاظ کو سنا، رب کے ساتھ شرک کرنا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہ انسان اپنے پہ ظلم کرتا ہے، اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ فخر غرور کرنا، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، دین والوں کو دھمکیاں لگانا، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، حد سے تجاوز کرنا، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ مختلف مقامات ہیں۔ آیات الہیہ میں جھگڑا کرنا، سورہ مومن آیت نمبر 35، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، 8واں ظلم و زیادتی کرنا، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، بر وقت ایمان نہ لانا، فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون، وہ کون سے کام ہیں جو رب کی بندگی رحمت الہی کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ پہ توکل کرنا، قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ کا شکر گزار ہونا، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، نیت کو خالص بنانا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، روز قیامت سے ڈراتے رہنا، وانذرہم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، رب سے پناہ طلب کرنا، وقال موسیٰ انی عصت بربی وربکم، قرآن مجید کے پارہ نمبر 24 میں اس کا ذکر۔ 6 نمبر پر دین کی دعوت کو عام کرنا، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کے الفاظ، اللہ سے مدد طلب کرنا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور اسی طرح 8ویں نمبر پر صبح و شام تسبیحات کا ورد کر، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، رب سے دعائیں کرتے رہنا، اس کا ذکر پارہ نمبر 24 میں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جو رب کی بندگی اور رحمت کا ذریعہ ہیں، ان میں توکل، شکر، نیت کو خالص کرنا، قیامت سے ڈرتے رہنا، رب سے پناہ طلب کرنا، دعوت کو عام کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، صبح و شام ذکر اذکار تسبیحات اور استغفار کرنا، رب سے دعائیں کرتے رہنا اور رب کا مطیع اور فرمان بردار ہو کر رہنا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم رحمت خداوندی کے کاموں کو اختیار کریں اور ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن کے سبب انسان رب کی رحمت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں پارہ نمبر 25 کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔